بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خطبہ 11واں حضرت عثمان غنی سے گفتگو۔ جب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھی ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے تجزیے کو نپتاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی بات نہیں جانتا جسے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں۔ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا۔ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب کر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا بھی خوف کرو۔ خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو، اور نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرنے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل کرد بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذر خواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کے گہراؤں میں جکر دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو تھے جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل و خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا اور اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا، اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا کہ وہ لوگ حق و باطل سے الگ کرتے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے، اور انہی میں قے و بالا ہوتے رہیں گے۔ تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، اور جب کہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حد تلفیوں سے عہدہ براز ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہیں نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔